حیرت کدہ میں جو کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے کالی ماتا۔ اس کے مصنف ہیں ملک راج آنند۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ لیکن اس دنیا میں نیکی کی قوتوں کے ساتھ ساتھ شر کی اور بدی کی طاقتیں بھی موجود ہیں۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور اس نے یہ چیلنج لیا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ تو شیطان، اس کی ذریات اور اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ اپنے کالے جادو سے، اپنے ٹونوں ٹوٹکوں سے انسان کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے نظر کہانی میں بھی ایسی طاقت کے بارے میں ایک واقعہ سنایا گیا ہے۔ میں توہم پرست نہیں ہوں اور نہ میں نے پراسرار اور محیر العقول باتوں پر کبھی یقین کیا ہے۔ میری ابتدائی تعلیم اور تربیت کو خالص ہندوانہ ماحول اور فلسفے کے مطابق ہوئی، لیکن جب میں نے سائنس کا مطالعہ کیا تو دقیانوسی خیالات چھوڑ کر پکا آزاد خیال بن گیا۔ میرا چھوٹا بھائی موہن مجھ سے بھی 4 قدم آگے تھا۔ وہ دیوی دیوتاؤں، جنات، ارواح خبیثہ اور بھوت پریت کا بالکل قائل نہ تھا۔ ہربرٹ سپینسر، ہنری ہکسلے، ڈارون، نیوٹن اور آئنسٹائن کے نظریات کے گہرے مطالعے نے اسے مذہب سے یکسر بیگانہ کر دیا تھا، اور اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ سائنسدان بنے۔ ہمارے والد جرمنی سے ڈاکٹری کی سند لے کر آئے تھے اور ریسرچ میں ہماری ہمت افزائی کیا کرتے تھے، لیکن میری والدہ کٹر قسم کی متعصب ہندو عورت تھی۔ گو ہم نے کبھی پوجا پاٹ نہیں کی تھی، نہ ہم نے دیوتاؤں کے آگے سر جھکایا تھا اور نہ ہی دوسری مذہبی رسومات میں شریک ہوتے تھے، لیکن جب کبھی والدہ دیوتاؤں کے چڑھاوے کے لیے مزیدار، لذیذ اور چٹپٹے کھانے تیار کرتیں تو ہم اس رسم میں ضرور شامل ہوتے اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ موہن اکثر کہا کرتا، امی تم یہ سارے چڑھاوے مجھے دے دیا کرو، میں دیوتا ہوں۔ والدہ کہتیں، بیٹا ایسی باتیں نہ کیا کرو، علم پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، دیوتاؤں کے دستور نرالے ہوتے ہیں۔ میں ہنس کر کہتا، انسانوں کے دستور دیوتاؤں سے بھی نرالے ہیں۔ والدہ مسکرا دیتی۔ میری دلی خواہش تھی کہ باپ بیٹوں کی طرح والدہ بھی آزاد خیال بن جائیں اور یہ رسومات ترک کر دیں۔ شاید میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا، لیکن بدقسمتی سے موہن سے جوانی کے جوش میں ایک ایسی حماقت سرزد ہو گئی جس نے ہماری مسرتیں چھین لیں اور والدہ کو پہلے سے زیادہ توہم پرست بنا دیا۔ اس واقعے کو 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کی یاد ابھی تک دل و دماغ سے محو نہیں ہوتی۔ شرادوں کا زمانہ تھا جس میں متوفی رشتہ داروں کی ارواح کے لیے نہایت لذیذ کھانے پکا کر برہمنوں کو کھلائے جاتے ہیں۔ ہمارے مرحوم عزیزوں میں دادی اور دادا تھے۔ ہماری والدہ نے ان کی ارواح کے لیے 3 قسم کے چاول، پراٹھے، پوریاں، حلوہ، کھیر، دہی بڑے تیار کیے۔ دستور یہ تھا کہ یہ کھانے اس برہمن کو کھلائے جائیں جس کی شکل و شباہت مرحوم عزیز سے تھوڑی بہت ملتی جلتی ہو۔ دادا کی روح کا کھانا تو والدہ نے خاندانی پروہت کو بلا کر کھلا دیا، لیکن دادی کے لیے کوئی ایسی برہمنی نہ ملی جو بدصورت ہو۔ میں نے والدہ سے کہا، جب ہمارے والد اتنے خوبصورت ہیں تو ہماری دادی بدصورت نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑی بدصورت تھی، تم اپنے والد سے پوچھ لو۔ موہن بولا، اگر امی سچ کہتی ہیں تو پھر اس کتوں والی برہمنی کو کھانا کھلا دیا جائے جو کالی دیوی کے مندر میں بڑ کے درخت کے نیچے پڑی رہتی ہے۔ یہ بدصورت اور میلے کچیلے کپڑوں والی برہمنی سارا دن آوارہ کتوں کو ساتھ لیے قصبے کے بازاروں میں گھومتی رہتی تھی۔
وہ بڑی بدصورت اور کریہل منظر تھی۔ لڑکے اسے تنگ کرتے اور چھیڑتے تھے، وہ انہیں گالیاں اور بددعائیں دیتی تھی۔ والدہ نے خوش ہو کر کہا، تو پھر ہم کھانا وہیں لے جائیں گے۔ ایسی غلیظ عورت کا گھر میں آنا اچھا نہیں، تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو، یہ مذہبی رسم ہے، تمہیں ثواب ملے گا اور تمہاری دادی کی روح کو تسکین ہوگی۔ ہم دونوں بھائی ہنسی مذاق کرنے لگے۔ والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی، میں بے وقوف ہوں، جو جی میں آئے کہو، لیکن میرے ساتھ مندر ضرور چلو، مجھے اس عورت کا پتہ نہیں، تم اسے پہچان لوگے۔ بہت اچھا امی، میں یہ تماشا ضرور دیکھوں گا، موہن نے ازراہ تمسخر کہا۔ میں بھی رضامند ہو گیا، مجھے ایصال ثواب کی پرواہ نہ تھی، میں تو والدہ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کھانوں کی ٹوکری نوکر کے سر پر رکھ دی گئی اور ہم کالی دیوی کے مندر کو چل دیے۔ والدہ نوکر کے پیچھے چلنے لگی تاکہ کوئی عیسائی، مسلمان یا چھوت اس کھانے کو نہ چھوئے۔ ہم مندر میں داخل ہوئے۔ ہمارے سامنے کالی دیوی کی خوفناک سیاہ مورتی تھی، جس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر دہشت آتی تھی۔ اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ہار تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، زبان نکلی ہوئی تھی اور سارے جسم پر تیل اور مکھن ملا ہوا تھا۔ اچانک ایک کوٹری میں سے وہی بدصورت بڑھیا نمودار ہوئی۔ اس کے بال کھلے تھے، اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے معلوم ہوتے تھے۔ وہ گالیاں بکتی ہماری طرف آئی۔ والدہ نے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ان بچوں کی دادی کی روح کے لیے ہیں، آپ کھا لیں۔ برہمنی نے چاندی کی تھالی اٹھا کر کالی دیوی کے مجسمے کے نیچے ایک چوکی پر رکھ دی اور پھر تالی بجا کر کہا، موتی جوتی، آؤ کھانا کھاؤ۔ مان ہر طرف سے بھوکے، بیمار، پسوؤں والے کتے تمام کوٹریوں میں سے برآمد ہونے لگے۔ وہ ان سے پیار کرنے لگی، پھر اس نے وہ کھانا ان کے آگے ڈال دیا جس کی تیاری میں ہماری والدہ نے اتنا اہتمام کیا تھا۔ کتے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ موہن کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ اس نے زور زور سے تالیاں بجا کر کتوں کو ڈرانا چاہا، لیکن بھوکے کتے ہرانے اور بھونکنے لگے۔ اچانک موہن آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ کتوں کو پاؤں سے ٹھوکریں مار کر ہٹانے لگا۔ جب کتے بھاگ گئے تو اس نے چاندی کی تھالی برہمنی کے آگے سے ہٹا لی۔ بڑھیا کالی دیوی کی مورتی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اے خونی، امرت پینے اور انسانی گوشت کھانے والی کالی ماتا، اس بدسلوکی کا بدلہ لے۔ موہن چلایا، بکو مت، یہ کالی کتیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے مورتی کے منہ پر تھوک دیا۔ بڑھیا گھٹنوں اور پنجوں کے بل چلنے اور کتے کی طرح بھونکنے لگی، پھر اس نے جھپٹ کر موہن کے ٹخنے کو کاٹ کھایا۔ اتنے میں اور پجاری بھی جمع ہونے لگے۔ ہم نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جانا بہتر ہے۔ ہم نے تشتریاں وہیں چھوڑیں اور بھاگ کر مندر سے باہر نکل آئے۔ والدہ رو کر کہنے لگی، موہن، تم نے دیوی کے منہ پر تھوک کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ موہن کے چہرے پر زردی چھانے لگی، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، وہ زور زور سے سانس لینے لگا اور اس کی زبان باہر نکل آئی۔ میں نے پوچھا، کیا اس نے تمہارے ٹخنے کو زور سے کاٹا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ اسی بڑھیا کی طرح پنجوں اور گھٹنوں کے بل چلنے لگا اور کتے کی طرح زور زور سے بھونکنے اور دوڑنے لگا۔ میں نے چاہا کہ اسے پکڑ کر اس حرکت سے روکوں، مگر وہ میری آغوش میں بے ہوش ہو گیا۔ ہمارا نوکر مدد کے لیے دوڑا۔ میرا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ جب ہم موہن کو اٹھائے گھر پہنچے تو والدہ سخت پریشان ہوئی، لیکن اس نے برداشت سے کام لیا۔ وہ بالکل نہ روئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ دوڑ کر والد کو بلا لاؤ۔ جب میں اور والد موہن کے کمرے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بستر سے اٹھ کر فرش پر کتے کی طرح دوڑ رہا ہے۔
جہاں تک جسم کا تعلق ہے وہ بدستور انسان تھا، لیکن اس کی ساری حرکات کتے جیسی تھی۔ وہ بھونکتا تھا، ہرراتا تھا، دانت کچکچاتا تھا اور یوں چکر لگاتا تھا جس طرح کوئی کتا اپنی دم پر سے پسو اڑاتے وقت لگاتا ہے۔ یکا یک وہ ہوا میں اچھلنے لگا اور پھر گر پڑا۔ آخر وہ بیٹھ گیا اور جس طرح کتے موسیقی سن کر روتے ہیں وہ بھی رونے لگا۔ والدہ رو کر کہنے لگی، ہائے میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ والد نے اس کی نبض دیکھی اور پھر معائنہ کر کے کہنے لگے، اسے ہائیڈروفوبیا ہو گیا ہے۔ والدہ ہاتھ جوڑ کر پرماتما اور کالی دیوی کے حضور دعائیں مانگنے لگی۔ والد نے موہن کو ٹیکا لگا دیا۔ ٹیکے کے 1 گھنٹے بعد موہن پھر بستر سے اٹھا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ والدہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ پڑوسی آ کر موہن کو دیکھنے لگے۔ میں نے موہن کو پکڑ لیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ کھڑکی سے باہر کود پڑتا۔ اتنے میں نانک کی ماں آ گئی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس میں روحانی طاقت ہے اور وہ جادو ٹونا جانتی ہے۔ وہ موہن کی حالت دیکھ کر کہنے لگی، میرے بیٹے، یہ ہے نتیجہ دیوتاؤں کی نافرمانی کا۔ اب سوائے اس بڑھیا کے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اسے بلاؤ اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرو کہ تمہاری دادی کی روح کو حاضر کرے، کیونکہ جب وہ مری تھی تو اس کی روح کتے کی جون میں چلی گئی تھی۔ میں نے فوراً 2 نوکروں کو ہدایات دے کر کالی دیوی کے مندر میں بھیجا تاکہ وہ سمجھا بجھا کر اس قریح المنظر بڑھیا کو یہاں لے آئے۔ ہم سب لوگ بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کربناک تکلیف جس میں موہن مبتلا تھا ایک وبائی مرض کی طرح ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم حیران تھے کہ ہم پاگل کیوں نہیں ہو گئے۔ اتنے میں کالی دیوی کے مندر والی بڑھیا آ گئی۔ اس وقت وہ ایک زبردست ساحرہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی اور گال پیٹ رہی تھی۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب بددعائیں نکل رہی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجسم موت ہے۔ ہماری والدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں اور رو رو کر منتیں کرنے لگیں۔ بڑھیا متاثر ہو گئی اور میرے بے ہوش بھائی کے پلنگ کے پاس 2 زانوں بیٹھ گئی۔ یکا یک وہ اپنے سر کو دائیں بائیں حرکت دینے لگی اور اس کے بال ہوا میں لہرانے لگے۔ پھر اس کا سارا جسم اور سر تیز تیز حرکت کرنے لگا۔ اس کے بالوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بازو ہلانے لگی جس طرح کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ یکا یک اس نے جھک کر سانپ کی طرح میرے بھائی کے ٹخنے پر پھونک ماری۔ میں بڑھیا اور موہن کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ مان میرے بھائی کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا۔ بڑھیا بولی، میرے بیٹے، دیوی نے تمہیں عذاب سے بچا لیا ہے۔ یاد رکھو پھر کبھی دیوتاؤں کی بے عزتی نہ کرنا۔ جب میں تیسری پھونک ماروں گی تو تم بالکل تندرست ہو جاؤ گے۔ بڑھیا نے دوسری پھونک ماری۔ میرے بھائی نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ہونٹ حرکت کرنے لگے اور میں نے سنا کہ وہ بڑی مدھم آواز میں کہہ رہا تھا، ارے کالی کتیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاید مجھے دھوکہ ہوا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کمبخت بڑھیا نے پھر تیسری پھونک نہ ماری۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگی، ٹونے ٹوٹکے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ موہن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بڑھیا نے صرف 2 مرتبہ موہن کے ٹخنے پر دم کیا تھا، تیسری مرتبہ جان بوجھ کر نہ کیا تھا۔ وہ کم نصیب 1 گھنٹے کے اندر بے ہوشی کی حالت ہی میں مر گیا۔ میں نے اس بڑھیا کو پکڑ کر اس پر الزام لگایا کہ تیسری مرتبہ دم نہیں کیا گیا۔ وہ غضبناک ہو کر کہنے لگی، تم غلط کہتے ہو، تم غصے میں تھے اس لیے تمہیں معلوم نہیں ہو سکا۔ اب آپ بتائیں کہ میں اپنی جدید تعلیم اور آزاد خیالی کو کیا کروں؟ میں آج تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ موہن کی عبرت ناک موت بدصورت بڑھیا کے بدبودار دانتوں کے کاٹنے سے واقع ہوئی یا اس کے بدبودار روحانی دم سے۔ اس کہانی کا ترجمہ کیا ہے سراج نظامی نے اور
اس کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مارچ سن 1964۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔